ہسٹری لائٹس کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہیں اور نہ باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب خداوند قدوس عز و جل نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خداوندی کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پورے روح زمین کی اوپری پر چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید و سیاہ اور سرخ و زرد رنگوں والی، اور نرم و سخت، شیریں و تلخ، نمکین اور پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی مٹی بن گئی۔ پھر ایک مدت تک یہ گوندی گئی تو کیچڑ کی طرح بدبودار بن گئی۔ پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی کو حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روح کو اس پتلے میں داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ روح داخل ہو کر آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ پاک نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اے ابو آدم، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ترمذی اور ابو داؤد میں یہ حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کی مزاجوں والے لوگ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی، اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَیَکُونُ۔ ترجمہ ہے، عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا اور پھر ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت میں اسی طرح فرمایا کہ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِینٍ لَازِبٍ، بے شک ہم نے ان کو چپکتی ہوئی مٹی سے بنایا۔ کہیں یہ فرمایا ہے اور بے شک ہم نے آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو اصل میں ایک سیاہ اور بدبودار گارہ تھی۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند قدوس نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ خاموش رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے۔ تو نیند کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرما دیا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں آپ کی بیوی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے انس
اور سکون قلب حاصل ہو اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے، ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور خداوند قدوس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں چند مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ ترجمہ ہے، اور اسی میں اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت پھیلا دیے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔